ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں امام کا ذکر کرنے کے قابل اور آپ کو ذکر سننے کے قابل بنایا۔ حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، حسین کوئی عام انسان کا نام نہیں۔ حسین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملا ہے، کربلا سے ہمیں سیکھ کیا ملی ہے، کربلا کا مقصد کیا ہے۔ ایک کربلا ہی تو ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ مل رہا ہے۔ کربلا کی طرف اگر ہم غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ایک دوست کو اپنے دوست کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ایک غلام کو اپنے آقا کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ یہ سارے کے سارا سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اگر کربلا ہماری سمجھ میں آ جائے تو ساری زندگی ہماری آسان ہو جائے، کیونکہ وہاں پر شہادت جو ہوئی ہے وہ عام کوئی شہادت نہیں ہے، بلکہ لخت جگر مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ وہ حسین جو صداقت کا بادشاہ ہے، وہ حسین جو سچائی اور انصاف کا شہنشاہ ہے، وہ حسین جو عشق کا بادشاہ ہے، وہ حسین جس کا علی اصغر تمام بیٹوں کا سردار ہے، وہ حسین جس کا علی اکبر تمام جوانوں کا سردار ہے، وہ حسین جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ حسین جس کا بھائی تمام صدق و امن و صفا کا بادشاہ ہے، وہ حسین جس کا بابا علی مرتضیٰ تمام اماموں کا امام ہے، وہ حسین جس کا نانا تمام نبیوں کا امام ہے، اور وہ حسین جو خود جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ وہ حسین پاک کی ذات ہے، معمولی نہیں ہے۔ حسین کو آپ معمولی نہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ بس کربلا جو 10 دنوں میں ہو گئی وہ ہو گئی، نہیں۔ عربی کے مشہور شاعر نے کہا ہے کلو ارض کربلا وکلو یوم عاشورا، ہر دن عاشورا کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف محرم کے 10 دنوں میں ہم نے یا حسین کہہ دیا تو ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ ہماری زندگی اگر حسین حسین کہنے میں گزر جائے، ہم غلامی کا حق ادا کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حسین نے وہ کردار نبھایا ہے کربلا کے میدان میں جو سارے زمانے کے لیے ایک مثال بن کر کے پیش ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہے۔ یہ تو عام شہید کی بات ہے، لیکن جب بات آ جائے سید الشہداء کی، جب بات آ جائے امام علی مقام امام حسین کی، آپ کی ذات اتنی عظیم المرتبت ہے کہ حسین کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ آج بھی کوئی رنجیدہ انسان، کوئی مظلوم انسان، کوئی بھی انسان صدق و صفا کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ حسین کو پکارتا ہے، یا حسین کہتا ہے میرا حسین، اس کی صدا کا جواب دیتا ہے، اس کی صدا کا جواب دیتا ہے۔ ہم اور آپ ذکر تاجدار کربلا کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ کہہ دے یا حسین، سارا مجمع کہہ دے تاکہ پتہ چل جائے کہ اے حسین آپ کے چاہنے والے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ دے یا حسین، یا حسین، ماشاءاللہ۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم حسین حسین کہہ رہے ہیں، ہم مولا حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ حسین وہ ہے جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ پہلے آپ نسبتوں کو سمجھے کہ یہ نسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ حسین وہ ہے جس کا بھائی حسن، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی اور جس کا نانا تمام رسولوں کا سردار خاتم النبیین،
وہ حسین پاک کی ذات ہے. گھر کے اندر جیسا ماحول ہوتا ہے بچوں کے اندر ویسی ہی خصلتیں آتی ہیں. تو گھرانہ دیکھو حسین کا گھرانہ کیا ہے. حسین کا گھرانہ علی علی، جس کا ذکر بھی عبادت، جس کا ذکر کرنا علی کی ذات، جس کا ذکر کرنا عبادت، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے پاس بیٹھنا عبادت، جن کی باتیں سننا عبادت، وہ علی مرتضیٰ. محبت کے ساتھ کہتے یا علی یا علی. ماشاءاللہ، یہ مولا علی کی ذات، علی مرتضیٰ کی ذات، کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. دروازہ جسے کہا جاتا ہے اس کو مولائے کائنات سے تشبیہ دی کہ وہ علی مرتضیٰ ہے. علی کا علم کا عالم کیا ہے پتا ہے؟ علی کے علم کا عالم، وہ مولائے کائنات کے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی تفسیر لکھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفسیر لکھ دوں تو کئی سارے اونٹوں کی پیٹھ اس سے بھر جائے. کئی اونٹوں کی پیٹھ صرف اس دستاویز سے بھر جائے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی گئی ہو. اور اتنا ہی نہیں، مولا کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات تو دور، وہ تو چھوڑو، بسم اللہ کی جو بے ہے اگر اس کی تفسیر لکھ دوں، قرآن کی ابتدا میں جو بسم اللہ آتا ہے، بسم اللہ کے اندر جو بے آتا ہے، اس بے کی اگر تفسیر لکھ دوں، علی فرماتے ہیں 80 اونٹوں کے اوپر اتنے کاغذات خرچ ہوں گے جتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کی تفسیر کے اندر لکھے جاتے ہیں. اگر میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر لکھوں تو 80 اونٹ کی پیٹھیں بھر جائے. وہ علی مرتضیٰ، وہ مولا کائنات کی ذات. عالم کیا ہے آپ کا؟ عالم کیا ہے کہ مدینے کے اندر ایک فقیر آتا ہے، مدینے کے اندر ایک فقیر آتا ہے، سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، بھکاری آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے قریب جاتا ہے، جا کر کے دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ ایک انسان، ایک بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک پانی بھرا ہوا کٹورا ہے، آدھی روٹی ہے، روٹی کو پانی کے اندر ڈبو کر کے کھا رہا ہے. روٹی کو پانی کے اندر ڈبو کر کے وہ کھا رہا ہے. اب وہ سائل مانگنے والا فقیر مسافر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے بھی کھانا چاہیے، میں بھی بھوکا ہوں. کہا اچھا بھوکا ہے، میرے پاس تو یہی ہے. اس سے بہتر اگر کھانا چاہتا ہے، اس سے بہتر اگر کھانا چاہتا ہے تو وہ چلا جا، سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے دروازے پر دستک دے دینا، وہاں جا کر کے کہنا اپنے نانا کا صدقہ عطا فرما دو، اپنے نانا کا صدقہ خیرات عطا فرما دو. درس دے رہا ہے یہاں پر، یہ جو واقعہ ہے ہمیں درس دے رہا ہے مانگنا ہے تو کس طریقے سے مانگنا ہے. اگر ان بڑے درباروں سے اگر تم بھیک لینا چاہتے ہو، لینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو وہاں سے اس واقعے سے سبق مل رہا ہے کہ وہاں جا کر کے اس فقیر سے کہا کہ جا کر کے کہہ دو کہ مجھے اپنے نانا کا صدقہ عطا فرما دو. وہ فقیر جاتا ہے، سائل جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے. اندر سے 2 شہزادے باہر آتے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا مسافر ہوں، سائل ہوں، مانگنے والا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. کہا اچھا کوئی بات نہیں، اپنے نانا کا صدقہ عطا فرما دو. کہا کوئی بات نہیں، رکو. اندر جاتے ہیں. اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، کھانا اپنے ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں، فقیر کے سامنے پیش فرماتے ہیں. فقیر وہ کھانا کھا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے ابھی کچھ اور بچا ہے گھر میں، کچھ اور مل سکتا ہے کیا؟ ایک اور شخص کے لیے یہ کھانا ہمیں مل سکتا ہے. کہا آپ کو تو دے دیا، آپ کس کے لیے لینا چاہتے ہو اور کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ کہا وہ سامنے جو بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، جو انسان بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے اس در کا پتہ بتایا ہے. وہ خود پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، پانی کے اندر روٹی ڈبو کر کے کھا رہا ہے. میں اس کے لیے کھانا لے جانا چاہتا ہوں. جب حسن اور حسین نے ان شخصیت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں ہے اس گھر کا مالک وہی ہے، وہ شخصیت علی مرتضیٰ کی ہے. محبت کے ساتھ کہہ دے یا علی یا علی. یہ مولا کی شخصیت ہے، یہ میرا مولا کی ذات ہے کہ آپ خود پانی کے ساتھ
روٹی کھا رہے ہیں، لیکن آنے والے کے لیے یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر در حیدر سے کچھ چاہیے، در فاطمہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، حسن اور حسین سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہو، نانا کا واسطہ دے دو، کبھی رد نہیں کیا جائے گا، خالی نہیں لوٹا جائے گا۔ خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے۔ یہ علی مرتضیٰ کی ذات، یہ سرکار مولا کائنات مولا علی کی ذات ہے۔ اور آپ امام حسین، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا، آپ کی والدہ سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار، جب آ جائے سیدہ فاطمہ زہرا کا خیال، ادباً تعظیماً سر کو جھکا دینا چاہیے۔ یہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ مولا سیدہ، آپ کے نام کی بڑی برکت ہے، جہاں پر سیدہ کائنات کا نام لے لیا جائے، آپ کی جس دعا میں سیدہ کا نام آ جائے، وہ دعا کبھی مصطفیٰ رد نہیں فرمائیں گے، قابل قبول ہوگی وہ دعا۔ ایک جگہ پر ایک انسان رہتا تھا جو پیشے سے جج تھا، اس کے گھر پر ایک نوکر رہتا تھا اور ایک بیٹی اس کی تھی۔ اب جج ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے معاملات بھی ہوں گے کہ جہاں پر کچھ ایسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو ناحق ہوگا، درست فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جج تھا، فیصلہ سناتا تھا، رات کو اپنے گھر پر آ جاتا تھا۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس کی شادی کے جب خیال آیا تو اسے ہم کلامی کی، گفتگو کی، بات چیت کی کہ بیٹی تجھے اب مجھے بیاہ کرنا ہے، تیرا بدائی ہوگی، اب ذرا تو ہی بتا دے کہ کس طریقے کا دولہا تو چاہتی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نیک انسان کو پسند فرماتی ہوں، جو 5 وقتہ نمازی ہو، ایماندار ہو، سچا ہو، اچھا ہو، جو ہر ایک طریقے سے شریعت کا پابند ہو، میں اس طریقے کا دولہا چاہتی ہوں۔ اور ابا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہمارے گھر کا جو غلام ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب جج نے یہ بات سنی، اصرار کے بعد پھر اس کو بلایا، اس غلام کو بلایا، مالک اس کا نام، مالک کہہ کر کے آواز لگائی، وہ غلام آتا ہے، آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جی آقا فرمائیے، کہا کہ میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، آج سے تو آزاد ہے، لیکن میری ایک شرط مان لے کہ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر دے۔ اب وہ انسان بڑا کشمکش کے عالم میں آ جاتا ہے کہ آپ آقا میں غلام، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کروں؟ لیکن پھر بار بار اصرار ہوتا ہے، منایا جاتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ بیٹی بھی خوش ہو جاتی ہے، باپ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ جہاں بیٹی کو عقد کرنا تھا، نکاح کرنا تھا، وہی کرا رہا ہوں۔ اب نکاح کے بعد جب پہلی رات آتی ہے تو پھر وہ عبادت کے لیے مناتا ہے کہ چلو عبادت میں، پوری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، دوسری رات عبادت، تیسری رات عبادت، لگاتار وہ عبادت ہی کر رہا ہے، نیکیاں ہی کر رہا ہے، عبادت ہی کر رہا ہے، خدا کی بندگی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے گزرتے گزرتے 7 راتیں گزر جاتی ہیں۔ اب وہ بیٹی اپنے باپ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ یہ میرا کچھ خیال ہی نہیں کرتا ہے، صرف عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سچا انسان، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگار ہے، کوئی شک نہیں، عبادت گزار ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کوئی اچھا خاوند بننے کے لائق نہیں ہے، اچھا شوہر بننے کے لائق نہیں ہے، میرا کچھ خیال ہی نہیں کرتا، میرے پاس وقت ہی نہیں گزارتا ہے۔ اس نے بلایا، کہا کہ میں تو ابھی عبادت میں مصروف ہوں، جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ ضرور میں خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد 3 دن اور گزر جاتے ہیں۔ جب 10 دن گزر جاتے ہیں، وہ عورت آتی ہے اپنے بابا کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ طلاق لینی ہے، طلاق لے لینی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اب تک اس نے میرا کچھ خیال کیا ہی نہیں ہے، شادی کو 10 دن گزر چکے ہیں۔ اس غلام کو بلایا، مالک کو بلایا، کہا میری بیٹی یہ شکایت کر رہی ہے تیری، تو کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ وہ انسان کہتا ہے کہ بالکل بات تو درست ہے، لیکن ذرا آپ یہ بتائیں کہ جب رات کی تاریکی میں کوئی آپ کو رشوت دینے کے لیے آتا تھا، ناحق فیصلہ کرانے کے لیے، تو آپ ان پیسوں کو میرے پاس گناتے تھے یا نہیں؟ کہا ہاں بے شک گناتا تھا۔ پھر کہا پھر اگر آپ نے ناحق فیصلہ کیا ہے تو وہ حرام کا پیسہ ہوا ہے یا نہیں؟ کہا ہاں وہ حرام کا پیسہ ہوا۔ تو کہا حرام کا پیٹا، آپ حرام کا جو لقمہ تھا وہ آپ کی بیٹی نے کھایا ہے؟ کہا ہاں بے شک کھایا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی نے، میری زوجہ نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہو، کھایا ہو،
اور اسی شکم میں میرا بیٹا پیدا ہو جائے، میرا بیٹا اس کے حمل میں آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ حرام کی حالت میں میرا بیٹا آ جائے، اس لیے میں اس کے قریب نہیں جاتا ہوں۔ ابھی تو صرف 10 دن گزرے ہیں، میں 30 دن اور اس طریقے سے گزاروں گا۔ کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب ایک حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر آ جائے تو 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ ایک حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر آ جائے، اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ ابھی 10 دن گزرے ہیں، 30 دن اور گزر جائیں گے، پھر اس کے اندر کوئی حرام کا لقمہ باقی نہیں رہے گا، پھر اس کے پاس میں وقت گزاروں گا۔ کہا اچھا تیری بات تو صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا وہاں پر لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے، لیکن ذرا یہ بتا اگر حرام کا لقمہ ہوتا تو یہ عورت بدچلن ہو جاتی، اس کے اندر برائیاں آ جاتی۔ حرام کا لقمہ اپنا کچھ اثر تو دکھلاتا، لیکن میری بیٹی تو پارسا ہے، وہ تو نیک ہے، وہ تو ایماندار ہے، وہ تو سچی ہے، پھر اس کے اندر برائیاں آئی کیوں نہیں؟ اس کے اندر بری خصلتیں آئی کیوں نہیں؟ تو اب وہ مالک کہتا ہے اے جج ذرا سن، یہ سب کچھ تیری پرورش کا نتیجہ نہیں ہے، تو نے اسے جس انداز سے پالا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ پیدا ہوئی تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ فاطمہ، یہ جو نیکیاں ہیں یہ لفظ فاطمہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو نیکیاں ہیں وہ لفظ فاطمہ، جس کا نام جو فاطمہ ہے، اس نام کی برکت ہے کہ یہ نیک نظر آ رہی ہے، یہ سچی اور ایماندار نظر آ رہی ہے۔ حرام کا لقمہ اگرچہ گیا، لیکن یہ نام فاطمہ ہے جو اس کی لاج رکھے ہوئے ہے۔ یہ نام فاطمہ ہے، مبارک نام کتنا ہے، عظیم نام کتنا ہے۔ جب اس طریقے سے نام کی جب یہ تاثیر ہے تو ذات فاطمہ کی تاثیر کیا ہوگی، سیدہ کائنات کی تاثیر کیا ہوگی۔ حضور کو سیدہ کے ساتھ محبت کیسی، حضور کو سیدہ کائنات کے ساتھ محبت کیسی؟ محبت کے ساتھ کہہ دے یا زہرا، یا زہرا۔ مولا آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، عقیدت اور محبت کی بات ہے، کیونکہ سیدہ کے ساتھ خود میرے مصطفیٰ نے بے انتہا محبت فرمائی ہے، بے انتہا محبت فرمائی ہے۔ جب آپ حجرہ تعمیر کرا رہے تھے، حضور جب حجرہ تعمیر کرا رہے تھے، اپنی اونچائی کے مطابق جب آپ کا سر مبارک جہاں پر پہنچتا تھا، وہاں حضور نے ایک کھڑکی بنائی تھی، ایک روشن دان، ایک کھڑکی، چھوٹی سی کھڑکی بنائی تھی۔ ایک پردہ حضور کے حجرے کی طرف اور دوسرا پردہ سیدہ کائنات کے حجرے کی طرف۔ حضور کا حجرہ اور سیدہ کائنات کا حجرہ، ان کے درمیان میں صرف ایک دیوار۔ جب وہ دیوار آپ کے سر مبارک کے برابر ہوئی تو وہاں کھڑکی، چھوٹی سی کھڑکی آپ نے بنائی، ایک طرف پردہ دوسری طرف پردہ۔ جب حضور کو خیال آتا کہ سیدہ زہرا کو دیکھ لوں، آپ کھڑے ہو جاتے اور وہاں جانے کے بعد پردہ ہٹا کر کے فرماتے یا فاطمہ، یا فاطمہ۔ اگر سیدہ کائنات نماز میں ہوتی، نماز چھوڑ کر کے چلی آتی تھی، نماز چھوڑ کر کے چلی آتی تھی، پردہ کھول کر کے فرماتی تھی بابا جان فرمائیے، حکم فرمائیے۔ حضور فرماتے اے فاطمہ کوئی کام نہیں ہے، بس تیرے چہرے کو دیکھنے کا جی کر رہا تھا، تیرے چہرے کو دیکھنے کا جی کر رہا تھا۔ یہ سیدہ کائنات ہے، یہ ماں فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اب حسن مجتبی، یہ امام حسین کے والد اور والدہ کی بات ہوئی، اب امام حسن جو آپ کے سگے بڑے بھائی، حسن مجتبی، امام حسن، آپ کی بارگاہ میں ایک انسان آتا ہے، آ کر کے ایک خط لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے سامنے میں اس خط کو پڑھوں، آپ کے سامنے میں اس خط کو پڑھوں۔ کہا کوئی بات نہیں، پڑھ۔ جب وہ جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر امام حسن، امام حسین اور مولائے کائنات کی شان میں بے انتہا برائیاں تھی۔ آپ کو برا بھلا لکھا گیا تھا، آپ کو گالیاں لکھی گئی تھی۔ امام حسن، امام حسین اور مولا علی کی شان میں گالیاں لکھی گئی تھی۔ اب جب وہ پڑھ رہا تھا، ادھر امام حسن کے جتنے جانثار تھے تلواریں میان سے باہر نکال لی، اے حسن حکم دے دو اسے ختم کر دے، اور جس نے اس خط کو بھیجا ہے اسے بھی قتل کر دے۔ امام حسن نے ان سبھی کو روک لیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، پڑھو۔ وہ خط پڑھتا ہے،